جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کی لندن میں بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہو سکتا ہے، کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ بلاول کا دورہ بھارت جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے حوالے سے بھی بات کریں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اون چودھری جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہوتے تھے، آج وہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے گواہی دی عمران خان کے نکاح کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیس وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت کہ خان صاحب کا جو نکاح ہوا تھا بشرا بی بی سے، کیا وہ عدت کے دوران ہوا تھا یا عدت کے بعد ہوا تھا؟ جی ہاں جی، مطلب اس قسم کا کیس چل رہا ہے۔ آلدو کہ کتنی دفعہ اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، بشرا بی بی نے خود بھی ایک انٹرویو میں بات کی تھی، لیکن سیاست کہاں پہ آ کے پھنس گیا ہے۔ یہ جو 13-14 جماعتوں کی سیاست ہے وہ اس وقت عمران خان کے نکاح سے اور ان سے باہر نہیں نکل سک رہی، اور کچھ ان کو مل نہیں رہا تھا۔ یہاں پہ ہم ہوئے تھے کہ جناب اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے کہ دنیا بھول جائے گی، اور توشہ خانہ یہ ہو گیا، فلانا وہ ہو گیا، یہ سکینڈل آئے گا، وہ سکینڈل آئے گا، اور آخر میں نکلا کیا؟ آخر میں آ کے یہ گھوم پھر کے کبھی ایک گھڑی پہ آتے ہیں، اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل سب کچھ قانونی طور پہ ہوا تھا، جب اپنی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بھی دنیا دیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پہنچتے ہیں نکاح کے اوپر، تو اس سے آگے کہیں پہ وہ نہیں جاتے۔ باقی دیکھیں، نکاح پاکستان کی سیاست میں بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، کیا موجودہ جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کتنے نکاح کیے مجھے نہیں معلوم، اس سے جو پہلے تھے انہوں نے کتنے کیے، اس کے بعد جو آئیں گے انہوں نے کتنے کیے؟ کیا آج تک پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں اس طرح ڈسکس ہوئی ہیں؟ کسی کی عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے کسی کی کبھی شادیاں کو ڈسکس کی ہیں؟ یہاں پہ دوسری طرف کی جو سیاست ہے وہ عمران خان کی ذاتیات سے باہر نہیں آتی، کبھی مذہب کارڈ، کبھی نکاح، کبھی یہ وہ، اینی وے یہ شو کرتا ہے کہ اور کچھ ہے نہیں ہے دکھانے کے لیے، اور کچھ ہے نہیں ہے بیانیاں بنانے کے لیے۔ یہ جو کیس ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد کی عدالت میں، وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت، اور مفتی سعید صاحب نے جو وہاں پہ بیان دیا تھا اسی کے بالکل مطابق ملتا جلتا بیان وہاں پہ اون چودھری صاحب نے بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریحام خان صاحبہ سے جو طلاق ہوئی تھی اس حوالے سے بھی وہاں پہ بتایا کہ وہ بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بذریعہ ایک میل طلاق دی تھی، یہ بھی انہوں نے وہاں پہ بیان دیا۔ اب یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اون چودھری ہیں جو خان صاحب کے کبھی بڑے قریب ہوتے تھے، اور آج کل ان کی جو ہے کن کن شخصیات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پچھلے دن لندن گئے ہوئے تھے اور بڑا فخر کیا انہوں نے، بڑے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ تصویر بھی کھنچوائی اور وہ تصویر شیئر بھی کی، اور آپ لوگوں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوگی۔ اچھا، بڑے میاں صاحب سے ملاقات کی بات ہو تو چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہیں جناب اس وقت برطانیہ۔ ان کی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کنگ ہیں چارلز، ان کی تاج پوشی ہونی ہے، بڑی امپورٹنٹ، وہاں پہ دیگر شخصیات بھی آئے ہوں گی، لیکن میاں صاحب کے لیے زیادہ جو امپورٹنٹ ملاقات ہوگی وہ بڑے میاں صاحب کی ساتھ ہوگی، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگی، شہباز شریف صاحب کی۔ اس ملاقات کے اندر آنے والی جو دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کیا کرنا ہے، کچھ مشورے لیے جائیں گے، انتخابات کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق، ہماری خبر کے مطابق کوئی اور بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیت بھی برطانیہ جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں کیا ہوتا ہے، پر اینی وے ماضی میں جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو کافی ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے جناب وہ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب ایک طرح سے کیبنٹ کی میٹنگ ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچپن میں ہوتے تھے، آپ کو شوق ہوتا تھا ڈاکٹر بننے کا، تو وہ آپ ڈاکٹر کھیلتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور سامنے سارے مریض بٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بڑے میاں صاحب ہیں اوبیسلی ان کو وزیر اعظم بننے کا شوق تو ہے، وہ کابینہ کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، اور کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے اور کبھی کس کے ذریعے، تو وہ وزیر اعظم کھیلتے ہیں۔ تو دل کو تسلی دینے کے لیے تو یہ اچھا طریقہ ہے، پر اینی وے وہ اس جماعت کے لیڈر ہیں، پر اس میں ایشو تھوڑا سا یہ ہے، لیگل ایشو یہ ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے آج کی تاریخ تک، اور عدالتی مفرور ہیں، پاکستان میں قانون کو مطلوب ہیں۔ تو کیا پاکستان سے اہم شخصیات جا کے، اہم حکومتی شخصیات اور وزیر اعظم کو جا کے ان سے مشورے کرنے چاہیے؟ اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور کیوں اعتراض ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیگل ریزن ہے، لیکن میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور امپورٹنٹ شخصیات بھی جا سکتی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب سے پھر ملاقات کس کس کی ہوتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی تو ملاقات ہوگی، اور اس میں کیا کچھ ہوگا ڈسکس وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انتخابات کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، اور کسی بڑے امپورٹنٹ شخصیت نے مجھے کوئی خبر دی تھی کافی عرصہ پہلے، مطلب کافی عرصہ سے مراد ہے 1-2 ہفتے پہلے، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوگی تو امپورٹنٹ شخصیات پاکستان میں نہیں ہوں گی۔ اب امپورٹنٹ حکومتی شخصیات ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ جب ہوئی کارروائی پرویز الہی صاحب کے خلاف، اور اس میں نہ جناب آئی جی بی صاحب بھی نہیں تھے تو وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے، وہ ساری امپورٹنٹ شخصیات گئی ہوئی تھی۔ اسی طرح وفاق میں بھی جب کوئی بڑی کارروائی ہوگی
تو امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف جب بڑی کارروائی ہوگی تو وفاق کی امپورٹنٹ شخصیات، قومی سطح کی امپورٹنٹ شخصیات پاکستان میں نہیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں یہ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے. اچھا، اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب بلاول صاحب کے دورہ بھارت. ہاں جی، بلاول صاحب دورہ بھارت جا رہے ہیں. ایک طرف شہباز شریف صاحب گئے ہیں جناب، کدھر گئے ہیں؟ برطانیہ. دوسری طرف وزیر خارجہ جا رہے ہیں ادھر آپ کے بھارت. کیا وہ پاکستان کا بھارت جانا ضروری تھا؟ بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر بھی شرکت کر سکتے تھے. اچھا، فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے، لیکن مودی کی محبت میں ان حکمرانوں کے لیے کشمیریوں پر مظالم اور مسلمان اقلیتوں کے ساتھ ظلم کی کوئی اہمیت نہیں. اس دورے کی شدید مذمت کرتے ہیں. مودی جنتا کو خوش کرنے کے لیے جو حکمران ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، فواد چودھری صاحب نے اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ بھی کی. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ درجنوں صحافیوں کو گوا بھیجا گیا ہے، مطلب بھارت بھیجا گیا ہے، جو بلاول بھٹو کے دورے کی سرکاری کوریج تو کریں گے لیکن وہ ان کے سیاسی معاون کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی صحافیوں کو بھی وہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ اس کا پازیٹیو امیج بنانے کی کوشش کی جائے بلاول صاحب کی. پر بلاول صاحب کا جو دورہ بھارت ہے اس کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ جناب بھارت سے کتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ ہمارے تو کھلاڑیوں کو وہاں پہ آئی پی ایل میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو بلاول کو ایسی کون سی آفت آئی ہوئی ہے کہ اس کا وہاں پہ جانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اگر آپ نے شرکت کرنی ہے تو آپ کر لیں جناب، ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیر سپاٹے کا موقع ہو یا کوئی ایسا جو ہے نا موقع ملے اور بلاول جو ہے اس موقع کو اویل نہ کریں؟ تو اس موقع کو بھی اویل کرتے ہوئے جناب بھارت تو ضرور بلاول صاحب جائیں گے. باقی ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو جسٹس نقوی صاحب ہیں ان کی آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس تحقیقات کے لیے بھیج دیا. یہ کس قانون کے تحت بھیجا ہے؟ کون سے ججوں کی جو تحقیقات ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرتی ہے یا پہلے کبھی کیا ہو؟ یہ وہی ہے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے، عدلیہ کو متنازع بنانے کا طریقہ کار ہے. کیوں یہ طریقہ کار ہے؟ کہ مطلب اس لیے یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم بالکل ویک فوٹنگ پہ کھڑے ہیں، قانون کو ہم نے توڑ دیا ہے، آئین کو ہم نے توڑ دیا ہے. اس طرف جانے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں جناب عدلیہ کی احتساب جو ہے، عدلیہ کا احتساب اب پارلیمان میں ہوگا. ایک طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب ان کے اثاثوں کی بات آئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس وقت ان کا کیا موقف تھا ایف بی آر کے حوالے سے، ان کی خاندان کی لندن کی جو پراپرٹیز ہیں اس حوالے سے؟ کیا اس کا کیس بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا یا ابھی بھجوا دیں؟ تو وہ تو اس پہ تو کہا تھا کہ جناب یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ خلاف قانون ہے. کیوں تحقیقات کی گئیں؟ پر اینی وے یہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے، عدالتوں کے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. باقی جہاں عدالتوں کا ذکر ہوتا ہے تو عدالتوں کے ساتھ ایک اور نام آپ کو بالکل جڑا ہوا ملتا ہے. آج کل عدالتیں اور عمران خان جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے. ذکر اس لیے آتا ہے کہ کوئی شاید ہی کوئی عدالت ہو جہاں پہ عمران خان کی روز پیشی نہ ہوتی ہو. چھوٹی عدالت، بڑی عدالت، یہ عدالت، وہ عدالت، کہیں پہ وہ انصاف مانگنے کے لیے پٹیشن ڈال دیتے ہیں، کہیں پہ جناب ان کو بلایا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کی پیشیاں کروائی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایک حالیہ پیشی کے دوران ان کی جو ٹانگ کا زخم ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر چوٹ لگی، پھر وہ اسپتال میں بھی گئے اور اب ان کی وہ زخم جو ہے وہ ایک طرح سے دوبارہ ان کو کافی تکلیف دے رہا ہے. پر عدالت نے کہا کہ جی دوبارہ پیش کرو، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، جناب الیکشنز نہیں ہو سکتے، سب کچھ یہ خود حکومتی اپنی رپورٹس ہیں. لیکن اس کے باوجود دوبارہ حکم دیا گیا کہ عدالت میں پیش کیا جائے اور خان صاحب آج ویل چیئر کے اوپر پھر دوبارہ کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. ابھی یہ سماعت جاری ہے، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کیا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.